حضور پاک نے امت کے لیے فرمایا کہ میری امت وہ جس میں نور ہو. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے، خوارج بھی تھے، جن میں نور تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا قدوسوں کا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں امتی ہو کے، میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں اس دنیا میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا تو اس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ اور یقین کرو کہ جس میں نور نہیں ہے وہ امتی ہی نہیں ہے. تو بھئی وہ امتی نہیں ہے تو خود ہی تب بھی تو کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. اگر وہ نور ہو تو کیوں کہے؟ پھر کہے میں امتی ہوں. ہاں. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے اے اللہ دیدار دے. تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ تو سہم گئے کیونکہ حال دیکھا ہوا تھا. تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے تو بہت طلب ہے کہ دیدار بڑے عرصے بعد ہوگا، وہ بھی میرے حبیب کو اور اس کی امت کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے امتیوں سے ہی، امتیوں میں ہی کھڑے کر دینا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری، ان کو زندہ اٹھایا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا جائے گا، جاؤ کہ ان سے بیعت ہو. عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے، پھر اسم ذات ان کو دیے جائے گا، پھر اسم ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ. اور جس کے لیے ان نبیوں نے اتنی پیشانی اٹھائی، وہ چیز جو تم کو ملی اور تم اس سے محروم، تم اس سے محروم. کتنی بدنصیبی ہے. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا. وہ منافق آج بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی امتی کہتے ہیں، لیکن منافق ہیں. وہ سرحد کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، تسبیحیں بھی، تہجد بھی، ہر سارا کام اسلامی شریعت کا کریں گے، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ منافق ہو گئے، خوارج ہو گئے. اور جو منافق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہی ہیں نا، ان کی بچے ہوتے ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے، بس بڑے پائی کی طرح. اللہ ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیا ہے. وہ منافق ہیں، وہ بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. نہ منافق کی بات قبول ہوتی ہے، نہ خوارج کی بات قبول ہوتی ہے. لیکن جو باقی رہ گئے ان میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بھی میرا امتی نہیں ہے. وہ تو نکل گئے نا، جھوٹے کو کہا یہ بھی میرا امتی نہیں ہے. اب کیا خبر، تم تو جھوٹ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہو، تو ہو سکتا ہے تمہیں حضور پاک نے خارج کر دیا ہو. جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نا. یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اس میں ذات کا، اس دنیا میں آ چکا ہے. آؤ اپنا سے حصہ لے جاؤ. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ کوئی نذرانہ، نہ کوئی بیعت، نہ کوئی کالا، نہ کوئی چٹا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی کافر، نہ کوئی یہودی. ساری دنیا کے لیے اس نے وہ خزانہ نیچے بھیج دیا کہ جو امتی ہوگا اسی کو ملے گا نا. آؤ اپنا خزانہ لے لو. اگر تمہارے سینے میں اللہ نے چلا گیا تو امتی ہو گئے نا، ثبوت ہو گیا.
اگر کوشش کے باوجود، خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتا ہی نہیں ہے تو یا منافق تو یہ خارج ہو۔ اب اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔